السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ آج کی کلاس میں ایک نیا کلام ہم انشاءاللہ اس پہ مشق کریں گے، اور آج کا جو کلام ہے اس کا انتخاب ہم نے بڑا ہی خوبصورت انتخاب کیا ہے، بہت ہی سنجیدگی سے، بہت ہی عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھنے والی ایک شخصیت، نعت گو، شاعر جناب محترم مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے کلام کا انتخاب کیا ہے۔ اور مجھے ذاتی طور پر مظفر وارثی صاحب کا ہر ایک کلام بے حد پسند ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو محترم مظفر وارثی صاحب کا جو انداز شاعری ہے، اور پھر اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، وہ ان کی ایک اپنی دھن اور ایک اپنا سوز اور ایک اپنی لے ترنم اور ایک اپنی آواز ہوتی تھی کہ جو ہر کلام میں وہ اسی لے اور ترنم سے پڑھتے تھے جو ان کی پہچان تھی۔ اور ریڈیو میں بچپن سے ہم نے بہت سنا، ٹی وی میں، سوشل میڈیا میں، خاص کر جو تھوڑے پہلے وقتوں کے لوگ ہیں، اب تو بزرگ ہو گئے، تو ان لوگوں نے بہت سنا اور بہت پسند کیا جاتا تھا۔ تو ان کی خاصیت یہ تھی کہ نعت کے جو مضامین ہیں یا نعت کا تخیل ہے، کوئی شعر ہے، اس پہ الفاظ کا چناؤ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ کرتے تھے، بالکل عامیانہ نہیں ہوتا، اور بالکل جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک اگر 20 الفاظ ہیں ایک جیسے، ایک ہی معنی کے، تو اس میں سے جو سب سے خوبصورت لفظ ہے نعت کے لیے انہوں نے وہ استعمال کیا ہوگا، اور اسی لیے ہر لفظ ان کا ایک دھلا ہوا، نکھرا ہوا، ایک خوبصورتی کے ساتھ کہا ہوا اور روح میں اتر جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کلام ہم نے بڑا شور و آفاق کلام ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اس کلام کو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو تیار کریں گے، اور انشاءاللہ اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ کا بھی بہت زیادہ تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، تاکہ جو ہے نا الحسان اکیڈمی دن بدن اپنے اچھے انداز کی طرف، ہمارا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ سنجیدہ نعت خوانی کو ہم پروموٹ کریں، اور ہم جو پرانے جو ہیرے لوگ تھے، جو عشاق تھے، جو محبین لوگ تھے اور دل سے پڑھا کرتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آوازیں ہم دوبارہ سے متعارف کروائیں، اور وہ آوازیں ہم لے کر آئیں، اور عوام میں ان آوازوں کو ہم دوبارہ سے اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی الحسان اکیڈمی کا پیغام ہے۔ تو آپ حضرات جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو دیکھتے ہیں، تو کوشش کیا کیجئے کہ اس میں بھرپور اپنا دعاؤں کو، اپنا خلوص اس میں شامل حال رکھیں۔